کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے, نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا. کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا. اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا. آؤ دیکھو دنیا والوں, آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے, بکری اٹھائی, ذبح کی, بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر. ادھر کھجوریں توڑی, انگور توڑے, کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی, بڑا پیارا گوشت, بڑا اچھا سالن, بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا. فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی, تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے, اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے, پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے, اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی, زور سے زمین پہ ماری, کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے. نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا, تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا, حساب تو دینا ہے, حساب تو دینا ہے, تیاری رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے, کم کھائیں گے, اس لیے کہ حساب دینا ہے. میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے, ڈرتے تھے. یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں. یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا, سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے, سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے. فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا, سحری کا, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں, روکے اپنے آپ کو, تربیت ہوگی. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے, خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب, او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے, نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا, شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے, کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے, کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے. اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گی, مشکل ہو جائے گا. شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا. تو ماں باپ چپ ہیں, دوسرا شادی مشکل بڑی ہے, مہنگی بڑی, اور تیسرا نہیں کر رہے, کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے. تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے, نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی. کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں گے. تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی, دین کی. اور دوسرا بھائی سنیں, حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا, بڑی پیاری حدیث ہے, فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے. رمضان اور اللہ اکبر. کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا, اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا. رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے. ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, اب یقین کریں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب, جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے, قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے, دیکھنے کا بھی ثواب. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے, کھول کے پڑھے. اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے, اگر تیری بیٹی پڑھے, کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے, چاہے ناظرہ ہی پڑھے. جس کی بیٹی پڑھے, زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ, مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے, قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے.
रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अज़ाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4 साढ़े 4 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं। फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। देखे ना इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 टेक, अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते, 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़े। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है, तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नाते हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का, इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के, माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है, ये सारी नात है, ये सारी नात। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना राश में अपने नात में, उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते हैं, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है,
ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں. یہ بات درست ہے کہ غریب سیانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی. جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں. تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈریں. رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا. غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں. ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا. اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولوی صاحب. اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ جب سے، یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے. مسکین کو، غریب کو دیں اور خیر خائی کریں. جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں. میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، اظہار کریں، قربانی کریں. یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے. اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں. کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے ستیویں والے دن. میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کدھرے سواں کے پا نہ لوے. ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا ہے اینو دینا ہے ستیویں. تسی دسو ستیویں والے دن کوئی درزی سی کے دیندا ہے؟ انہوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تو کہندا جڑے باقی نے انہاں دے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کولوں. کتھوں جوڑا سی کے؟ تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کوئی چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے. غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے 1 دن پہلے، تو کیا کرے گا اس کا؟ وہ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا. بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو. رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو، اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا. رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن، قبل از وقت تیاری کرو. اور میرے قبلہ صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں، غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے، اپنے گھر کی ضروریات بعد میں، غریبوں کی ضروریات. اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا ہے. ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا، بانٹنے والے بنو. اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا. یہ ذہن بنا کے بانٹ. اور جس کو دینے جائیں، ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی، لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت، بال کی کھال اتارنے کی اجازت. میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹرویو لیتے ہیں، تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں، تیرا تو فلاں بچہ. او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں، بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا. ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا ہے، گیا ہے
لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے، بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے۔ میرے امام شافعی کا ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ، بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ حضرت غوث اعظم جیلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو ہی دیتے رہتے ہیں، ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیا کریں۔ تو غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے، پہلے تو بتا تو مستحق تھا، تجھے اپنی حیثیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے، طاقت تھی، کوالٹی تھی، تیرے اندر وہ صلاحیت تھی، رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے، امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا، ٹٹول کے نہیں دیتا، رسوا کر کے نہیں دیتا، تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے، اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا، اجر اللہ نے دینا ہے، اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا، اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی، تو میرے بھائی غریب کو دیں، قبل از وقت دیں۔ رمضان مبارک میں چوتھا کام، بات آخری اور چوتھا کام سنیں، رمضان میں دین سیکھیں۔ شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی۔ فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی، اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔